درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر تک رب کی طرف سے فرمان آتا رہا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے، قرآن کے ذریعے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن جبریل امین لاتے ہیں اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں یہ بھی رب ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب خواہشات نفس سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو میں اس کی طرف وحی کرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی جبریل کے ذریعے کلام بھیجتا ہے اور کبھی ڈائریکٹ القاء کرتا ہے۔ جو اللہ القاء کرتا ہے مصطفیٰ وہی اپنے اسلام کے متوالوں کو بتاتے ہیں، وہی اسلام ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جو چیز بھی جیسی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے جو اپنے محبوب کو شریعت دی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اللہ اور اس کے رسول نے، وہ چیز حلال ہو گئی۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ چیز حرام ہو گئی۔ جس چیز کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کچھ کہا نہیں، مصطفیٰ نے نہ حرام کہا نہ حلال کہا، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی مباح رہی۔ اب اگر شریعت میں حلت اور حرمت نہیں ملتی ہے، دو ہی چیز ہوگی، یا تو حرام کہے یا تو حلال کہے۔ اب شریعت نہ حلال کہتی ہے نہ حرام کہتی ہے، تو ایسی چیز کا کرنا جائز ہے۔ اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، بری ہوگی تو گناہ ہوگا۔ اب اس طریقے سے یہ چیز تو ہم سمجھ لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر تک جتنے بھی معاملے رہے کھلے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے ظاہراً تشریف لے جانے کے بعد اب نہ جبریل آئیں گے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظاہری کلام کہیں گے۔ اب اس کے بعد دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ماحول کے اعتبار سے اچھے لوگ اگر کرتے ہیں تو یہی ہے بدعت۔ بدعت کا معنی نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہر میں اتنا ضرور کہا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی اسلام میں نئی چیز کو ایجاد کرے گا، نئی طریقوں کو ایجاد کرے گا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، تم میں سے جو شخص بھی اسلام میں نئی چیز کو ایجاد کرے گا اسے ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ہر ایک کے عمل کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے عملوں میں کسی طریقے کی کوئی کمی کے۔ یعنی 1 2 3 4 لاکھوں کروڑوں لوگ عمل کرتے جائیں گے، سب کا ثواب یہ پہلے کو ملے گا، لیکن ان کے عملوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اسلام میں بری چیز کو رائج کرے گا تو اسے اس کے برائی کا عذاب اس پر، اور اس کے بعد صبح قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ہر ایک کا گناہ بھی اس پہلے شخص پر آئے گا، بغیر اس کے عملوں میں کچھ کمی کے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ سب سے پہلے قتل قابیل نے حابیل کو کیا، اس سے پہلے کوئی قتل نہیں تھا، تو صبح قیامت تک ناحق قتل ہونے والوں کا گناہ، قتل کرنے والا کا گناہ قابیل پہ جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا ایجاد کیا۔ تو یہ تو پہلے کی باتیں رہیں، لیکن اب اسلام سے جب اسلام کے بارے میں واضح کر دیا، اسلام میں اچھی چیز کا ایجاد کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، بری چیز کے ایجاد کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا۔ اب اس پہ جتنے عمل کرتے جائیں گے اس کی نیکی، اس کا گناہ ایجاد کرنے والے پر ہوگا۔ تو بدعت کا معنی ہے نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تم میں سے جو نئی چیز ایجاد کرے گا، اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، بری ہے تو اس کا وبال ملے گا۔
اب اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس حدیث کے نیچے ہی غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت، بری بدعت۔ تو اب یہ اگر دیکھا جائے تو نبی کا فرمان آ جاتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، تم میں سے جو شخص اسلام میں نیا طریقہ نکالے گا اس کا اسے ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اسے ثواب ملے گا، اور تم میں سے جو اسلام میں برا طریقہ نکالے گا اس کا اسے گناہ ملے گا اور قیامت تک عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے سر آئے گا۔ تو اب وہ حدیث یہاں اگر دیکھی جائے تو صحابہ کا قول کی بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اور اس کے اوپر کی حدیث کو دیکھا جائے تو نبی کا فرمان ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو جو اسلام سے یعنی اسلام میں نئی نئی چیزیں لاتے ہیں بدعقیدے، وہ زیادہ تر اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، گمراہی۔ جبکہ حضرت ابن عباس یا صحابی رسول کا قول ہمیں ماننا چاہیے، اور اگر یہ نہیں مانتے ہو تو نبی کا وہ فرمان بھی دیکھو جہاں آقا نے کہا کہ اسلام میں جو نئی چیز رائج کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، جو بری چیز رائج کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا۔ یہی اچھا ایجاد، برا ایجاد، یہی تو بدعت ہے۔ بہرحال وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب اگر ہر بدعت کو گمراہی مانے تو حقیقی معنوں میں ہم میں سے کوئی بچے گا ہی نہیں، اور معاذ اللہ صحابہ بھی نہیں بچیں گے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں یہ منبر نہیں تھا، یہ جو محراب، یہ شکل ہے مسجد کی، منبر ہے، یہ محراب نہیں تھا اس طریقے سے، یہ محراب تو بعد میں بنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں جمعہ کے اندر ایک ہی خطبہ تھا، دو خطبہ بعد میں آیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہر میں قرآن پر زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید کچھ نہیں تھا، صرف کلام الہی، اور صحابہ الحمدللہ اس کو صحت سے پڑھتے تھے۔ اب یہ معاملہ تو صحابہ کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج کی گورنری میں لگایا گیا ہے، جو غالباً 76 یا 86 ہجری کے آس پاس کا معاملہ ہے، اور آج سب قرآن پڑھتے ہیں۔ اب اس کے سوا بہت ساری چیزیں ہیں، مسجد میں مینار نہیں تھے، آج سب مینار بنا رہے ہیں۔ ایک دو چیز نہیں، یہ اسلامی چیز ہے۔ نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس اہتمام سے نہیں ہوتی تھی، صحابہ نے کیا، اور حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت کو ایجاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی خبیث لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم وسع اوقات تو صحابی کی بھی بات نہیں مانتے، بس نبی کی فرمانی مانتے، معاذ اللہ۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابی کی بھی نہیں مانتے تو یہی حضرت عمر فاروق کا 20 رکعت کا ایجاد اور صحابہ کا اس پر اجتماع۔ تو اگر صحابی کو نہیں مانتے تو نبی کو کہاں مانتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہا، جب آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ، تو آقا فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے۔ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ یہ ضروری ہے، میرے طریقے کو اپنانا، اور اگر میرے دی ہوئی باتوں میں سے کچھ نہ تمہیں ملے تو میرے خلفاء راشدین کو دیکھنا، انہوں نے جو دیا وہ اپنانا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت جماعت کے ساتھ نماز کا ایجاد کیا، اور سارے صحابہ اس پر متفق رہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور آج یہ اختلاف کرنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، لیکن یہ وہ بدعت ہے جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جس پہ عمل کرنے پر یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی بری چیز ہے تو حقیقی معنوں میں برائی کا بدلہ برائی ہی ملے گا۔ لا الہ
إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول